میں تو آپ حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے کچھ ہدیہ لینے آیا ہوں، مجھے ہدیہ دو گے بھائی؟ دیکھو آواز ڈھیلی پڑ گئی، ارے ہدیہ دو گے کہ نہیں دو گے؟ دیکھو ہم چندہ نہیں مانگتے، میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں مانگتا، لیکن ہدیہ ضرور مانگتا ہوں، دو گے بھائی بتاؤ؟ بس میری درخواست یہ ہے کہ جب بھی میرے سبق سنو یا جب بھی میرے بیانات سنو، میرے لیے دعا کر دینا، اتنا تو کرو گے کہ نہیں؟ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہدیہ دینے آیا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ آج کل میرے شاگردوں کو کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ تمہارے 20 نگر میں تو انکم ٹیکس والے بہت آتے ہیں نا کہ بھائی صاحب تم اتنے پیسے کہاں سے لائے تم؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ ایک ہدیہ تو یہ ہے۔ دوسرا ہدیہ یہ ہے 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، شارٹ والا درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، 313 مرتبہ۔ تیسرا ہدیہ ہے 313 مرتبہ استغفار پڑھو، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، جلدی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور چوتھا ہدیہ اب نیا شروع کیا ہے، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہے سب سے اہم اور جامع دعا سورہ فاتحہ میں، تو 100 مرتبہ وہ 4 ہدیے سمجھ گئے بھائی؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، مرادیں بھی پوری کرے گا، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اتنے سارے بنگلے ہو جائیں گے کہ آپ کہو گے کہ یار بنگلے بنگلے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے یہ چیزیں۔ حضرت عمر سے حضور نے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک بنگلہ دے دے گا، ایک محل دے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھوں جنت میں ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا جتنا بنانا ہو تجھے۔ تو یہ آپ لوگ شروع کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، جو بھی حاجتیں ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور ایک بات یہ بتاتا ہوں، جو کہ یہ مسجد ہے ہماری، اس کے 4 کونے ہیں، دیکھنا 4 کونے، ہر گھر کے تقریباً 4 کونے ہوتے ہیں۔ یہ کونا روزانہ رات کو اور دن کو تھوڑا پانی دے دینا، ایک مرتبہ صبح، ایک مرتبہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، پھر وہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، پھر یہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، پھر یہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، تو انشاءاللہ یہ جادو، جنات، یہ سارے کے سارے حسد وسد سب ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیسہ بھی بہت دے گا، حلال مال۔ اور یہ کون کرتا تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا، صحابہ کو کہتے تھے دیکھو اللہ نے مجھے کتنا مال دیا ہے، اتنا مال تھا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، اتنا مال تھا، جب ان کا انتقال ہوا اتنا سونا نکلا، اتنا سونا نکلا کہ سونا توڑتے توڑتے کدالیاں ٹوٹ گئی، سونا ختم نہیں ہوا، تقسیم کر دے، توڑ توڑ کے تقسیم کیا، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا۔ بولتے تھے یہ برکت ہے آیت الکرسی کی، ان کا معمول تھا یہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں حوالوں کے ساتھ لکھ دیا ہے، وہاں دیکھ لینا۔ اب تو حوالے مجھے یاد نہیں، میں میری کتاب کا حوالہ تو دے سکتا ہوں کہ میں نے وہاں لکھا ہے، دیکھنا۔ یہ بھی کرو تو انشاءاللہ آج کل گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ لڑائیاں دور ہو جائیں گی، گھروں میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور ایک اہم بات بتاتا ہوں، ٹاپ 1 بننا چاہتے ہو خاموش رہنا سیکھو، اور ٹاپ 2 بننا چاہتے ہو تو بدتمیزی کا جواب مت دو، کوئی بدتمیزی کرے تمہارے ساتھ اس کا جواب مت دو،
اور ٹاپ 3 بننا چاہتے ہو تو اس کے اندر یہ کہ کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے، آپ اخلاق سے جواب دو۔ یہ 3 نصیحتیں میری عمل کر لو آپ، انشاءاللہ کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ لڑائیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بڑا، اور بولتا بہت ہے۔ زیادہ بولنا کمال کی چیز نہیں ہے، خاموش رہنا کمال کی چیز ہے۔ زیادہ کھانا کمال کی چیز نہیں ہے، کم کھانا کمال کی چیز، اسی لیے روزہ رکھوایا۔ تو زیادہ بولو گے تو نہیں انشاءاللہ۔ اور یہ مضمون جو ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ یہاں تک میں نے پورا کر دیا۔ ہو سکتا ہے کل اگر جہاں جا رہے ہیں، ہمارا پروگرام ہے کل کسی بھی جگہ، تو وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے اسی مضمون کو، یہ لوگ سن لیں گے ویڈیو میں جہاں پر بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ انشاءاللہ۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ ہاں۔ چلہ کون کون دے گا؟ میں ذرا ہاتھ اوپر کر لو۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ اچھے لوگ ہیں، بس نگر کے لوگ بہت اچھے ہیں، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں جس اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا، بھائی اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرما دے۔ اور جو میرے لیے دعا کرتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ۔ اور میرا واٹس ایپ پر سبق یا 20 نگر پہنچتے کہ نہیں پہنچتے بھائی؟ پہنچ جاتے ہوں گے۔ وہ سنو، سن کر کسی اپنی بیوی کو سناؤ، بچے کو سناؤ۔ میں ہبلی گیا تھا، ہبلی، وہاں ایک نوجوان ملا، اس نے کہا کہ آپ کا سبق میں اکیلا 9 لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں، اور اللہ نے مجھے بہت پیسہ دیا ہے، تو میں نے آپ کے سبق کے لیے 11 موبائل خریدے ہیں، آپ کا سبق بھیجتا رہتا ہوں۔ آپ لوگ بھی آگے بڑھاؤ سبق، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، 2-2 منٹ کے 4-4 منٹ کے تو سبق ہوتے ہیں، 5-5 منٹ کے سبق ہوتے ہیں، اتنا ٹائم تو نکالنا پڑے گا بھائی۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، کہو آمین، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ان دوستوں کو قبول فرما، پورے 20 نگر والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما۔ انہوں نے کھلایا اپنی طاقت کے مطابق، تو ان کو اور ہم سب کو کھلا تیرے شان کے مناسب۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے پریشانیوں کو دور فرما، اس کے حاجتوں کا غیر سے تکفل فرما۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اس کے جائز مرادوں کو پوری فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہے وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میری دعا پر آمین کہنے والے، آمین کہنے والیاں بہت دنیا میں موجود ہیں، ان کے جائز مرادوں کو آپ جانتے ہیں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اور جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں امام صاحب کون ہیں؟ چھٹی پر گئے ہیں، یعنی کتنے امام ہیں یہاں پر؟ نہ نہیں، امام کون ہے؟ کتنے ہیں؟ 8 امام؟
اس مسجد کا امام کتنا ہے؟ چھٹی پر گئے نا؟ تو دیکھو میری عادت ہے میں جہاں پر بھی جاتا ہوں وہاں امام کو اور مؤذن کو میری ایک برکت والی تسبیح دیتا ہوں. یہ میری تسبیح ہے، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. کتنا نام ہے بھائی؟ 5. اب ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کو تو میں نہیں دے سکتا. جس مسجد میں گیا تو اس مسجد کا امام اور مؤذن وہ حقدار ہے، اور باقی جس کے گھر میں ٹھہرا مہمان بنا میرا میزبان اس کو دیتا ہوں. ایک تصویر اور دے دو، یہ تصویر الطف بھائی آپ پہنچا دینا، یہ لو، اور ان کو دے دینا. بولے نوٹری بہت لگے گی، یہ بھی کہہ دینا. برکتی ہے تصویر انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو میں سلام کر لوں، اب مجھے سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیدل حج کرنا یہ بہت آسان ہے. پیدل جماعت میں سال لگانا یہ بہت آسان ہے. عمرہ کرنا یہ بہت آسان ہے. مسجد بنانا یہ بھی بہت آسان ہے. مدرسے بنانا یہ بھی بہت آسان ہے. پڑھنا پڑھانا، بیان کرنا، گشت کرنا یہ چیزیں آسان ہیں. لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے. گھر جا کر اسے سوچنا میں نے کیا کہا ہے. جب تنہائی میں آپ جاؤ نا گھر، بالکل ذہن فارغ ہو، تو سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا بات کہہ دی. اب یہ ہمارے سارے دین کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. مسجد بنانا بھی آسان ہے. پیدل جماعت میں زیادہ سے زیادہ آدمی سال لگائے گا. کتنا لگائے گا؟ 3 چلے لگاتے ہیں، 7 چلے لگاتے ہیں، پڑوس میں 7 چلے لگاتے ہیں. لیکن دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے. اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا.
تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تم کو خیر دیں گے۔ بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے، اور دونوں کے دلوں کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ صاحب ہم مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ قرآن میں ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کو سب کو دیکھیں گے آپ کہ بالکل جو ہے ایسا اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اختلاف ہے، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا۔ تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے۔ دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی، فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے۔ ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش و خضو کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے، دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی۔ کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا ایک قصہ ہے۔ زلزلے آئے، عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں، جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں، وہ تو وہاں پہاڑ بہت ہے، لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے، کو لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے۔ تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی۔ یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہیں ملتی ہیں۔ وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے، ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک،
لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر۔ تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا، سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے، اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت۔ بھئی تو سید گھرانے کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا ہے میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اسی کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹ نکلا، آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے، تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا آن الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں۔ وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں یہی بات کہی، یعنی ہماری سنائی نہیں، وہ تو بڑا آدمی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف،
اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا. یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو. جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا، اس کا ہدایت مل گئی اس کو. اور جو مسلمان تھا بادشاہ، اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا. پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں. طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس. حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے. جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی. تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں. بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال. ویسے ہی طفیل بن عمرو الدوسی تھے، عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. یہ طفیل بن عمرو الدوسی دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں. یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب. ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا. کان شاعرا کان لبیبا، لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند. معمولی اشارہ بھی سمجھ لے. تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا. اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے. تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے. خوفنی، حدیثوں کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا، بہت ڈرایا، اور میں ڈر بھی گیا. انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا. کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو.